بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں بھائی، آپ کے ہاں گرمی کا کیا حال ہے؟ بارش کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں تو شدید گرمی ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے آپ کے شہر میں کیسا موسم ہے۔ اوبویسلی گرمی ہی ہوگی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بارش آئے گی۔ دعا کریں سب کہ بارش آ جائے، موسم اچھا ہو جائے۔ تو نہ فیس بک اچھے سے چل رہی، فیس بک تو چل ہی نہیں رہی نا، سوائے کہ یوٹیوب کے کوئی بھی ایپ پراپر طریقے سے نہیں چل رہی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ریڈرز کے لیے ایک اور ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال دوں جلدی سے۔ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اچھا رسپانس دینا ہے ویڈیو پہ۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ تو منزل عشق کی۔ ارسل کہاں ہو؟ باہر آؤ ارسل۔ فرزانہ بیگم کے بولنے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ارسل بھاگتا ہوا کمرے سے باہر گیا۔ جی امی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارسل، زائرہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، جاؤ دیکھو اسے، وہ کہاں گئی ہے؟ کیا امی، میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ پھر وہ کیوں گھر سے باہر گئی ہے؟ مطلب اس کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بیٹھیں آپ یہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں اسے۔ ارسل یہ کہہ کر باہر گیا اور دیکھا زائرہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ گیراج میں صرف ارسل کی گاڑی کھڑی تھی۔ جا چکی ہے وہ۔ ارسل غصے میں واپس اندر گیا۔ اس نے جہاں جانا تھا وہ جا چکی ہے، اب وہ گھر آئے گی تو دیکھیے گا میں کیا حال کروں گا اس کا۔ میں سوچتا تھا کہ چلو کوئی نہیں، ہماری چھوٹی بہن ہے، اسے لاڈ پیار نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے، مگر اس نے ہماری نرمی اور پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ارسل نے سخت غصے میں کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم ارسل۔ پہلے آپ میرے لیے کمرہ سجاتے تھے، آج میں نے آپ کے لیے کمرہ سجایا ہے، دیکھیں تو صحیح کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ وارث شاہ مسکراتا ہوا کمرے میں انٹر ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ واقعی ہی کمرہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم بھی میرے لیے یہ سب کر سکتی ہو، مجھے لگتا تھا بس تمہیں ناراض ہی ہونا آتا ہے، نخرے ہی کرنے آتے ہیں، منانا نہیں آتا۔ مگر میں غلط تھا۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنی بیوی کی جانب بڑھا۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو مجھے ایسے ہی محبت سے منا لیا کرو، میں سارے شکوے شکایت بھول جاؤں گا۔ اوہ اچھا جی، آپ کو بھی مجھ سے شکوے شکایت ہوتے ہیں؟ جی محترمہ، بالکل ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ مجھے محبت سے مناؤ، میرے ساتھ وقت گزارو۔ یہ سارے بہانے ہی تو ہوتے ہیں آپ کے قریب آنے کے۔ وہ یہ کہتا ہوا زویا کے لبوں پر جھکا۔ اتنے دنوں کے بعد ان نرم لبوں کا بوسہ لے رہا ہوں، قسم سے سکون مل رہا ہے زویا۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کی گردن پر شدت سے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے دور نہ جا سکی تھی، دل کی دھڑکنیں شدت سے بڑھنے لگی تھی، دونوں کے دل ایک ہی تال پر دھڑکنے لگے تھے۔ مدہوشی کا خمار بڑھتا دونوں کو دنیا کی فکر سے دور لے گیا تھا۔ زویا چلو اب جلدی سے نائٹ ڈریس پہن کر آؤ۔ اس کی گردن پر شرارت سے انگلیاں پھیرتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ وارث شاہ پلیز بس کر دو نا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا جانے جہاں، چلو جلدی سے اٹھو اور نائٹ ڈریس پہن کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ منہ بناتی ہوئی اٹھی اور فوراً سے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ ایشل نے جب اپنی رپورٹس دیکھیں تو اس کی دھڑکن بند ہو گئی ہو جیسے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امی ابو کو معلوم ہو گیا، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے یہ خبر سن کر۔ اس نے فوراً رپورٹس کو چھپا دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ میرال کو بتاؤں یا نہیں؟ نہیں، وہ بھی پریشان ہو جائے گی، مجھے اس خبر کو سب سے چھپا کر ہی رکھنا ہوگا۔ میں اب مزید اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ ایشل کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ روتی سسکیاں بھرتی اپنے کمرے میں پوری رات ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو تم؟ یہ میرال کا گھر خراب کرنا چاہتی ہے، اس سے اس کی خوشی شاید برداشت ہی نہیں ہوتی ہے۔ دادی نے میرال کے بھائی احسان کو سخت لہجے میں کہا۔ دادی میں کیا کروں اس کا، سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں میں اسے، شاید اسے میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، اس نے کہا تو منزہ بھڑک اٹھی۔ نانی بس کر دیں، پتہ نہیں کون سا وہ منحوس دن تھا جو میں نے اس گھر میں شادی کروا لی تھی۔ اس اپنے ارسل سے کہیں مجھے نیا موبائل لا کر دے۔ وہ ہوتا کون ہے میرا موبائل توڑنے والا؟ اپنی حرکتیں چھپانے کے لیے، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے میرا موبائل توڑ ڈالا۔
بس کر دو منزہ، بس کر دو، پہلے ہی میری ایک بہن کا گھر اجڑ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم دن رات پریشان رہتے ہیں، اور اگر میرال سب کچھ جانتی ہے اور اب ارسل اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے رہ رہا ہے تو ہم ان تصویروں کو لے کر کیوں طوفان کھڑا کریں؟ جب وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں تو ہمیں بھی ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے ہے۔ تصویر میں یہ جو بھی ہے، مجھے امید ہے ارسل کا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر میں پھر بھی ایک بار اس سے بات ضرور کروں گا اس بارے میں۔ ہاں بیٹا، بالکل ٹھیک کہا تم نے، دادی جھٹ سے بولی، مگر یہ تصویریں ابھی 2 دن پہلے کی ہیں۔ احسان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے بھائی ہو تم؟ جاؤ جا کر اس ارسل کا گریبان پکڑو۔ تمہیں آخر کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تم کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ جب سے میرال کی اس گھر میں شادی ہوئی ہے تم اس سے چلتی ہو، تم سوچتی ہو کہ وہ اتنے امیر خاندان میں چلی کیسے گئی؟ احسان چیخا۔ احسان، تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ تصویریں کہاں سے لائی؟ کون اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے بول رہا ہے؟ دادی، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، یہ اپنا ہی گھر خراب کرے گی۔ اور اچھا ہی ہوا جو تمہارا موبائل ٹوٹ گیا، ویسے بھی ہر وقت یہاں کی ساری باتیں تم نے نہ جانے کہاں کہاں پہنچانی ہوتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نانی، اب آپ خوش ہیں؟ میاں بیوی میں لڑائی کروانا تو آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ میں بھی آپ کی بیٹی کی اولاد ہوں، دوبارہ وہ تصویریں منگوا کر سارے خاندان کو سینڈ کروں گی۔ جب میں اس گھر میں اتنی مشکل سے گزارا کر رہی ہوں تو آپ کی وہ چہیتی میرال کیوں امیر گھر پر راج کرے؟ تم چاہے کچھ بھی کر لو، تم ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ نانی نے غصے سے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اور امی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالنے کی؟ تمہارے اندر ذرا سی بھی حیا ہے یا نہیں؟ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ دیکھنا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم پچھتاؤ گی، ارسل نے تلخ لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا، مگر اسے ارسل کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ارسل، مجھے تمہاری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جو کرنے گئی تھی نا وہ میں کر آئی ہوں، اب تو میں بیٹھ کر بس آرام سے تمہارا اور میرال کا تماشا دیکھوں گی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کھل کر کہو نا۔ ارسل نے کہا تو فرزانہ بیگم بھی وہاں پر آ گئی۔ یہ تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو زائرہ؟ امی، آپ بھی اپنے بیٹے کی سہیلی ہیں، آپ کو اپنی بیٹی اور اس کی فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، زائرہ نے فرزانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زبردستی کے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، اور وہ رشتے تو بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتے جہاں پر مرد راضی نہ ہو اور مرد کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ جب میں اس گھر میں اتنی مشکل سے گزارا کر رہی ہوں تو آپ کی وہ چہیتی میرال کیوں امیر گھر پر راج کرے؟ تم چاہے کچھ بھی کر لو، تم ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ نانی نے غصے سے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اور امی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالنے کی؟ تمہارے اندر ذرا سی بھی حیا ہے یا نہیں؟ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ دیکھنا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم پچھتاؤ گی، ارسل نے تلخ لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا، مگر اسے ارسل کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ارسل، مجھے تمہاری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جو کرنے گئی تھی نا وہ میں کر آئی ہوں، اب تو میں بیٹھ کر بس آرام سے تمہارا اور میرال کا تماشا دیکھوں گی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کھل کر کہو نا۔ ارسل نے کہا تو فرزانہ بیگم بھی وہاں پر آ گئی۔ یہ تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو زائرہ؟ امی، آپ بھی اپنے بیٹے کی سہیلی ہیں، آپ کو اپنی بیٹی اور اس کی فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، زائرہ نے فرزانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زبردستی کے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، اور وہ رشتے تو بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتے جہاں پر مرد راضی نہ ہو اور مرد کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ اچھا، امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کا بیٹا بھی تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، آپ نے بھی تو ارسل کا زبردستی رشتہ کیا تھا وہاں پر۔ زائرہ نے کہا، تم ہر بات میں مجھے اٹھا کر کیوں لے آتی ہو؟ ارسل نے غصے سے کہا، میں جب میرال کے گھر گئی تھی تو ارسل سے پوچھ کر گئی تھی، اس کی رضامندی سے گئی تھی وہاں پر۔ میں جانتی تھی میرا بیٹا امن سے محبت نہیں کرتا، صرف وقتی جنون ہے جو جلد ختم ہو جائے گا، اور دیکھ لو ایسا ہی ہوا۔ زائرہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسل، جاؤ بیٹا، پریشان مت ہو، اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میرال تمہارا ویٹ کر رہی ہوگی۔ امی، آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں آرام کریں جا کر، یہ کہہ کر ارسل اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ کمرے میں گیا تو میرال رو رہی تھی، اس بیچاری کی بھی زندگی کسی قیدی سے کم نہیں تھی، زائرہ کی وجہ سے ابھی بھی کمرے میں قید رہنا پڑتا ہے۔ یہ کہتا ہوا بیڈ پر اس کے پاس جا کر دھیرے سے بیٹھ گیا۔
میرال کے نرم و ملائم چہرے پر وہ انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ بہت اچھی ہو تم، ہر قدم پر میرا ساتھ دیتی ہو۔ میں اتنی غلطیاں کرتا ہوں اور اتنی غلطیاں کر چکا ہوں، سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم میرے ساتھ اتنے اچھے سے رہتی ہو۔ وہ دل ہی دل میں یہ سب کہہ رہا تھا۔ اتنے میں میرال کی آنکھ کھل گئی۔ ارسل تم لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ۔ میرال اسے حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا قریب کیسے آ گیا اس کے؟ تم بہت اچھی ہو میرال، یہ کہتا ہوا وہ اس کے لبوں پر جھکا ہی تھا کہ میرال ایک دم سے پیچھے کو ہٹی۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ میرال نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور بیڈ پر سے وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ ارسل نے اس کا بازو کھینچا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جاتی کہاں ہو ہاں؟ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے آج ہی تو موقع ملا ہے تمہارا نرم گرم لمس محسوس کرنے کا۔ میرال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارسل نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر بیڈ پر پھینکا اور اس کی گردن پر جھکا۔ بہت ہی نرم و ملائم ہے میری بیگم۔ وہ اس کی گردن پر اپنا لمس شدت سے چھوڑنے لگا۔ وہ تڑپ اٹھی اس کے اس انداز پر۔ ارسل مت کرو۔ ارسل کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہ رہی تھی، مگر ارسل اپنی مستی میں مست تھا۔ مجھے روکنے کی غلطی مت کرنا میرال، ورنہ میں زبردستی کرنے پر اتر آیا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ تم میری بیوی ہو اور تمہارے ساتھ یہ سب کرنا میرا حق ہے۔ ارسل نے اسے اس قدر زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ جا سکی۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر وہ اس کے بدن پر انگلیاں شرارت سے پھیرنے لگا کہ وہ اس میں سمیٹتی چلی گئی۔ اس نے میرال کو بیڈ پر لٹایا۔ ارسل نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تو میرال اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ارسل، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بس بھی کر دو اب، خاموش، بالکل خاموش رہو، ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہیں نکلے گا۔ میرال کی شرٹ اس کے بدن پر سے ہٹا کر وہ اسے چومنے لگا۔ اب دونوں جیسے سب کچھ بھلا بیٹھے تھے۔ مدہوشی کا خمار بڑھتا دونوں کو دنیا کی ہر فکر سے دور لے گیا تھا۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اس ویڈیو پہ 100 لائک اور 50 کمنٹ آئے تو میں نیکسٹ ویڈیو پتہ کیسی شیئر کروں گی، میں پورا ناول اپلوڈ کر دوں گی۔ یہ پرومس ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سب کو ٹارگٹ پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ ٹارگٹ پورا کر دیتے ہیں تو کل اس ٹائم تک جتنا بھی ناول بچا ہے میں وہ سارا اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سب پہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹارگٹ کو پورا کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔